ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتائیے ذرا سے اس پہ آپ تھوڑا سا کلام کیجئے. دیکھیں اس زمانے میں بغداد سے جب آپ نے رخصت لیے تو مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لا رہے تھے. ایک ٹرانزٹری پیریڈ تھا, ڈیوٹیز تبدیل ہو رہی تھی اور آپ جامعہ نظامیہ کو جو چھوڑ کے اب آپ تصوف کی طرف باقاعدہ جا رہے تھے. اچھا پھر آپ کے پاس ظاہر ہے آپ نے دمشق کا, بیت المقدس کا, مکہ, مدینہ, مصر, اسکندریہ اور دیگر علاقوں کا آپ نے سفر کیا. میرا ماننا یہ ہے چونکہ عماد الدین زنگی کا وہ دور ابتدائی دور وہ آپ کا ایک بالکل دور بنتا ہے آپ کا, پھر وہ آپ کی تعلیمات کا اثر جو ہے نظر آتا ہے وہاں پر جو سلیبیوں کے سامنے لشکر مسلمانوں کا کھڑا ہوا. ذرا آپ بتائیے کہ الحاد کے فتنے کو زمین بوس کرنا, آج کے دور میں بھی الحاد کا فتنہ کھڑا ہوا ہے, اس زمانے میں جو ہے وہ ایک تحریک آپ نے بپا کی, آج بھی تحریک کی ضرورت ہے, بتائیے ذرا. جی ہاں, دیکھیں جی آپ کا استدلال یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے. بالکل ٹھیک. ایک جسم ہے, ایک اس کی روح ہے. تو جسم صحت مند بھی ہوتا ہے, بیمار بھی ہوتا ہے. درست. اسی طرح روح بھی صحت مند بھی ہوتی ہے, بیمار بھی ہوتی ہے. طبیب جو ہوتا ہے وہ مریض کو پرہیز بتاتا ہے اور پرہیز بتانے میں طبیب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس میں مریض کا فائدہ ہوتا ہے. درست. اسی طرح روحانی امراض جو ہیں ان کے طبیب انبیاء کرام ہیں, انہوں نے جن چیزوں سے انسانوں کو منع کیا ہے ان میں انسانوں کی بہتری ہے اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں انسانوں کا فائدہ ہے. درست. تو اس طرح آپ شریعت کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں. تو آپ جب چلے ہیں سلوک کے راستے پر تو شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید تھے جو سلسلہ نقشبندیہ کے اس علاقے کے توس کے علاقے کے بڑے جلیل القدر بزرگ تھے. تو سلوک ان سے باقاعدہ سیکھا ہوا تھا. پھر آپ مجاہدے کی غرض سے نکل پڑے تو شام چلے گئے. ٹھیک. وہاں دمشق میں جامعہ اموی میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. درست. وہاں ایک حلقہ درس بھی رکھا لیکن اس کے ساتھ مسجد کے مینار پہ چڑھ کے دروازہ بند کر لیتے اور وہاں خلوت گزینی اختیار کرتے اور مراقبہ کرتے. تو 2 برس قریباً لکھا ہے محققین نے کہ وہاں گزارے اور پھر دیکھا کہ میری شہرت یہاں بھی پہنچی ہوئی ہے اور یہ شہرت ہی میرے لیے حجاب بنی ہوئی ہے, تو اس کو میں ترک کروں. وہ کسی نے خطاب میں آپ کا حوالہ بھی دے دیا تو آپ وہاں سے بھی ہجرت کر گئے. تو آپ بیت المقدس تشریف لے گئے, وہاں پھر حجرہ نشین ہو گئے اور مراقبہ جاری رکھا. پھر وہاں سے الخلیل کے مقام پر آپ گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار پاک پر حاضری دی اور وہاں آپ نے 3 باتوں کا عہد کیا. وہ کیا؟ فرمایا کہ میں زندگی بھر کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور میں کبھی کسی بادشاہ کا عطیہ بھی قبول نہیں کروں گا. درست. اور آپ نے فرمایا کہ میں کبھی کسی سے مناظرہ اور مباحثہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ نفس کشی کی جو ایک کیفیت تھی یہ آپ کو نصیب ہوئی اور آپ تا دم آخر ان 3 باتوں پر کاربند رہے. ٹھیک ہے. اور پھر مصر میں اسکندریہ میں بھی رہے اور پھر حج کے لیے تشریف لے گئے. مراکش تک جانا چاہتے تھے لیکن وہاں یوسف بن تاشفین حکمران تھا اور اگر ملاقات کرتے تو امت کی اصلاح کے لیے اس کو کچھ مشورہ ہی دیتے, لیکن اطلاع ملی کہ وہ وفات پا چکے ہیں. اچھا یہ کیسے, میرا ماننا یہ کیسے کہ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پر آپ کا انفلوئنس تھا, پھر بعد میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک جو یہ انفلوئنس پہنچا ہے لشکر, یہ کیسے ہوا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے اپنی ساری کتابوں میں بے شمار کتابیں ہیں نا, ان میں حکومتوں پر تنقید نہیں کی. آپ نے اصلاح معاشرہ پر زور دیا ہے. ٹھیک ہے. انسانی رویے کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور فرد کی اصلاح پر زور دیا ہے اور اس کا نصاب آپ نے مرتب کر کے دے دیا اور اس کے فیوز جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلے اور معاشرے کے اندر تبدیلی آئی. درست. وہ جب تبدیلی آئی معاشرے کے اندر کہ معاشرہ اپنی کھوئی ہوئی اقدار کو واپس حاصل کرنے کے لیے تیار ہوا اور ملت اسلامیہ کی آنکھیں کھل گئیں, تو ان میں سے پھر یہ مجاہدین اسلام پیدا ہوئے جنہوں نے بیت المقدس کی بازیافت کی اور ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی شامل ہیں. ان کی بھی نگاہ فیض اثر ہے کہ جس نے ایک بہت بڑی تعداد اتنی سپرٹ دی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ملت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کے ملاح بن گئے. تو آپ کی جو شخصیت ہے اس میں آپ کا تصوف کے حوالے سے نقطہ نظر یہ تھا کہ تصوف سیکھنے کی چیز ہے, پریکٹیکل چیز ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کتاب سے پڑھ لیں. آپ فرماتے ہیں ایک بندہ صحت کی تعریف کو جانتا ہے صحیح اور دوسرا واقعتاً صحت مند ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ شکم سیری کی تعریف جانتا ہے لیکن بھوکا ہے, دوسرے کا پیٹ بھرا ہوا وہ شکم سیر ہے. ایک آدمی سکر کی تعریف جانتا ہے
لیکن دوسرے پر شکر کی کیفیت تاری ہے، تو دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فرق ہے۔ فرماتے صوفیاء وہ ہیں جنہوں نے وہ کیفیت حاصل کی ہوئی ہے، اس لیے مجھے مجاہدے کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے۔ پھر آپ سفر میں رہے، واپس آئے تو پھر رشد و ہدایت کے چراغ جلائے، ٹھیک ہے، پھر آپ اہل و عیال کے پاس آئے، پھر درس و تدریس پر متمکن ہوئے،